أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين یہ کھلی ہوئی کتاب کی آیات ہیں، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے عمدہ واقعہ، عمدہ قصہ، اسی سبب سے کہ ہم نے وحی کی آپ کی طرف اس قرآن کی، بلا شبہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف اور سورہ یوسف کا خلاصہ، کچھ مضامین اجمالی رنگ میں آپ حضرات کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، چنانچہ عربی زبان کے 3 دور تسلیم کیے جاتے ہیں کہ عربی کے 3 دور ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قوم عاد کی زبان بھی عربی تھی اور قوم سمود کی زبان بھی عربی تھی۔ وہ 3 دور یہ ہے: عرب بادیہ یعنی دیہات کے رہنے والے، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ تو عربی کے 3 دور، عرب عاربہ، عرب مستعربہ، عرب بادیہ۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو عربی زبان ہے یہ عرب مستعربہ ہے۔ عرب مستعربہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہی زمزم کا کنواں بیت اللہ شریف کے سامنے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کا نتیجہ، پیاس لگی، حضرت سیدہ پریشانی کے عالم میں صفا اور مروہ پر دوڑتی رہیں، دیکھتی رہیں کہ کوئی آنے والا قافلہ آئے، میں اپنے بیٹے کی جان بچا سکوں۔ دودھ بھی ختم ہو گیا، پانی بھی نہ تھا، مشکیزہ خشک ہو گیا۔ 7 ہی چکر لگائے تھے، 7ویں چکر پر کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے چشمہ بہہ رہا ہے، پانی چل رہا ہے۔ حضرت سیدہ آئیں اور آ کر اس کے ارد گرد سنگریزے، ریت، مٹی جو بھی وہاں تھا
ارد گرد لگا دیا کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، نامعلوم کب تک یہ پانی رہے، میں اس کو جمع کر لوں۔ انہوں نے ارد گرد وہ منڈیر بنا کر اس کو جمع فرما لیا، لیکن یہ پانی تو خشک ہونے والا نہ تھا، یہ پانی تو پوری دنیا میں پھیلنے والا تھا۔ تاریخی روایات میں آتا ہے اگر حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارد گرد مٹی نہ لگاتی تو اللہ اس پانی کو دنیا میں پہنچا دیتا، اسی طور پر پہنچا دیتا۔ بے شک اس کے ارد گرد مٹی لگ گئی، دیوار بن گئی، لیکن مانوی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمزم کے پانی کو، جہاں بھی مسلمانوں کی آبادی ہے، کوئی حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، وہ اپنے ساتھ کین بھر بھر کر لاتا ہے، گویا کہ مانوی طور پر دنیا میں جا رہا ہے، پہنچ رہا ہے۔ آج تک اس میں کمی نہیں آئی، قیامت تک سارے کنویں خشک ہو جائیں گے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت، حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ پریشانی کے عالم میں جو دعا ہے وہ ایسی قبول ہوئی کہ آنے والے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا کہ ہمیں ہاجرہ کی دوڑ بڑی پسند آئی ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، ہاجرہ کی اتباع کرتے ہوئے آپ بھی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ، جہاں وہ دوڑتی تھی حضور بھی دوڑے، انبیاء بھی دوڑے، آج تک آنے والے حجاج، عمرہ کرنے والے، زیارت کرنے والے، جو بھی جاتا ہے، بڑے سے بڑا شیخ ہو، صحابی ابو بکر کیوں نہ ہو، عمر کیوں نہ ہو، سب دوڑ رہے۔ قبیلہ بنی جرم یہ یمن سے ملک شام کی طرف جاتے تھے، جب وہ آئے دیکھا کہ اس مقام پر فضا میں پرندے ہیں، اس سے پہلے ہم نے کبھی پرندے نہیں دیکھے، پرندے بھی وہیں ہوتے ہیں جہاں پانی ہو، وہاں تو پانی نہ تھا۔ جب دیکھا انہوں نے کہا یہیں ڈیرے ڈالو۔ حضرت سیدہ کے پاس پہنچے، ہم نے یہاں ڈیرے ڈالے ہیں، قافلہ ہے ہمارا، ہم آگے جا رہے ہیں، یہ قافلہ تجارت ہے، ہم چاہتے ہیں یہاں پر اپنی کوئی جگی بنا لیں، اپنا مکان بنا لیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن پانی پر حق میرا اور میری اولاد کا ہوگا۔ اللہ اکبر، تو پانی پر حق اور آپ کا نہیں ہوگا۔ کل آپ لڑنا شروع کر دے، چونکہ پانی پر وہاں جنگ ہوتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی، قبائل آپس میں لڑتے تھے۔ اللہ نے ہمیں تو پانی بہت دیا، لیکن ہم نے پانی کی بے قدری کی ہے۔ یہ نہیں کہ پانی زیادہ ہو تو وضو میں، غسل میں 6 ٹینکیاں بہا دیں، تو پانی جو ہے، اب تاریخ بتلاتی ہے کہ آئندہ آنے والی جنگیں ہی پانی پر ہوں گی۔ الامان الحفیظ، وہ اللہ ہے، کریم ہے، ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ جن کو اللہ پہ اعتماد نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں، جو اللہ پہ اعتماد رکھنے والے ہیں، جس اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ ضروریات کو پیدا فرماتا ہے، کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے قبیلہ بنی جرم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ پھر قبیلہ بنی جرم کے ساتھ میل ملاپ، گفتگو، یہ ہے عربی مستعربہ۔ اتنی ترقی کی
اتنی ترقی کی اس عربی نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے عطر تک یہ عروج تک پہنچ گئی، اتنے عروج تک پہنچی، اتنے عروج تک پہنچی، بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے، فصیح اور بلیغ پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر یہ قرآن اسی عربی مستعربہ زبان میں نازل فرمایا کہ یہ ترقی کر چکی تھی۔ جو عربی بادیہ تھی، عربی عاربہ تھی، وہ پیچھے رہ گئی، اس لیے قرآن پاک کی زبان وہ عربی مستعربہ ہے۔ اس لیے یہاں غور فرمائیے، قرآناً عربیہ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا۔ قرآن نام کس کا ہے؟ الفاظ اور معنی کا۔ صرف الفاظ کا نام بھی قرآن نہیں، صرف معنی کا نام بھی قرآن نہیں ہے۔ الفاظ یہی اور وہ معنی جو حضور نے صحابہ سے، تابعین سے، مفسرین کے راستے سے آج تک معنی منقول چلے آ رہے ہیں، انہی الفاظ، انہی معنی کا نام قرآن ہے، مجموعے کا نام قرآن ہے۔ صرف الفاظ کو کوئی شخص لے لے، معنی اپنا پہنائے، قرآن نہیں ہے۔ صرف معنی لے لے، الفاظ نہ لے، قرآن نہیں ہے۔ تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانہ میں لاہور سے چراغ کمپنی نے ایک اردو کا قرآن شائع کیا تھا، تو اس وقت حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حرمت کا فتویٰ دیا تمام مفتیوں نے کہ یہ اردو کا قرآن قرآن نہیں ہے، اس کو جو قرآن کہے گا یہ حرام ہے۔ اندازہ فرمائے، اگر صرف اردو کا ترجمہ ہو، ایک کتاب کہہ سکتے ہیں آپ، اس پر وہ احکام، وہ مسائل جو قرآن کے ساتھ متعلق ہے کہ قرآن کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن کو بے وضو اور جنابت کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے، بسم اللہ پڑھ کر، اعوذ باللہ پڑھ کر قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ جو صرف اردو کا ترجمہ ہے اس کے ساتھ یہ احکام متعلق نہیں ہے۔ اس کو آپ بے وضو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، وہ قرآن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت انجیل کے بارے میں 120 انجیلیں دنیا میں موجود ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے انجیل کی اصل زبان کو ترک کر دیا، کئی زبانوں میں ترجمے کیے اور ان کا نام انجیل رکھا، تو 120 انجیلیں ہیں۔ عیسائیوں کا ہر فرقہ، ہر جماعت کہتی ہے یہ صحیح انجیل ہے، یہ صحیح انجیل ہے، یہ صحیح انجیل ہے۔ علماء نے بروقت فیصلہ دے کر آنے والی امت کو انتشار سے محفوظ کر لیا کہ غلط کار لوگ آئیں گے اور پھر قرآن کا ترجمہ اپنی زبان میں اور اپنے عقیدے کے مطابق وہ قرآن کے مختلف ترجمے کریں گے، باطل نظریات وہ لوگوں میں عام کریں گے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے، مشائخ نے، علماء نے اتفاقی طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ صرف اردو زبان میں نماز نہیں ہو سکتی، صرف اردو زبان میں خطبہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کسی زبان کے اندر بھی عربی کے علاوہ کوئی ترجمہ ہو تو کوئی وہ ترجمہ پڑھ کر نماز پڑھے، نہیں، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز وہی ہے جو الفاظ قرآن پاک کے ہیں۔ قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ،
نماز میں جو تمہیں قرآن پاک میں سے آسان لگتا ہے وہ پڑھ لو. تو قرآن ہی پڑھیں گے پھر نماز ہوگی. صرف ترجمہ پڑھنے سے قرآن نہیں ہوتا. عبداللہ چکلالوی نے اپنے نظریات وہی اردو کا ترجمہ کر کے امت میں پھیلائے. پرویز نے یہ کہا کہ لو جی ہم عربی سمجھ نہیں سکتے، ہماری قوم عربی سمجھ نہیں سکتی، اس لیے اس کا اردو ترجمہ کیا جائے. اردو کا ترجمہ کر کے عوام نے اس نے اپنے نظریات پھیلائے. لیکن ہمارے اکابر نے، علماء نے، مشائخ نے، قادیانیوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ جو اردو کا ترجمہ ہے اس میں اپنے نظریات شامل کیے اور لوگوں میں عام کیا. لیکن قربان جاؤں اپنے اکابر پر اور ان کی فراست پر کہ بر وقت فیصلہ فرما کر ارتداد کا راستہ اور بے دینی کا راستہ بند کر دیا. کہ قرآن نام الفاظ اور معانی دونوں کا ہے. اس لیے اصول فقہ کی کتابیں جو دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں انہوں نے صاف طور پر یہ لکھا کہ القرآن اسم لللفظ والمعنی جمیعا. قرآن نام ہے الفاظ اور معنی کا، صرف الفاظ کا نام بھی نہیں ہے اور صرف معنی کا نام بھی نہیں. اس لیے فقہا نے پھر اسی لفظ عربی سے استدلال کیا اور عربی سے استدلال کر کے یہ ارشاد فرما دیا کہ نماز عربی میں ہوگی، آپ کے علم میں ہوگا. یہ اختلاف رہا ہے کہ کیا اردو میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، الفاظ یاد کرنے پڑیں گے. ہاں اگر کسی کو نماز کے الفاظ نہیں آتے تو وہ ٹھیک ہے، وہ نیت کرے اور خاموشی سے کھڑا رہے، محنت کرے، الفاظ یاد کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، قومے میں جائے اور قعدے میں، جلسے میں سارے افعال ادا کرتا رہے، نماز کا ثواب ملے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ محنت نہ کرے، الفاظ یاد کرے. ہاں جی، نماز کو یاد کرے، محنت کرے. انشاءاللہ جب محنت کرے گا تو نماز اسے یاد ہو جائے گی. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا احسن القصص. اس کے دو مطلب ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہم احسن القصص، قصص کے معنی ہوتے ہیں عمدہ طریقے سے کسی بات کو بیان کرنا، اچھے طریقہ سے، اعلیٰ طریقہ سے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت، آپ کی تاریخ، واقعات وہ بڑے عمدہ طریقہ سے قرآن پاک نے بیان فرمائے. دوسرا معنی احسن القصص کا، قصص قصہ سے ہے. قصہ کہتے ہیں ان واقعات کا ذکر. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کئی حصوں پر مشتمل ہے. علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں حاسد اور محسود کا ذکر بھی ہے. بھائی حاسد تھے حضرت یوسف سے، حسد کی. اس میں شاہد مشہود کا ذکر بھی ہے. شاہد وہ دودھ پیتا بچہ تھا جو چند دنوں کا، جس کو اللہ نے زبان دے دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں اس نے گواہی دی. عزیز مصر سن رہا تھا. اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو زلیخا ایک دھبا لگانا چاہتی تھی، اللہ نے معصوم بچے کو زبان دے کر پیغمبر نبی کی دامن کو صاف فرما دیا کہ یہ دامن صاف ہے، یہ معصوم پیغمبر ہے، معصوم نبی ہے. اسی میں قید خانے کا ذکر بھی ہے، رہائی کا ذکر بھی ہے. حضرت یوسف قید خانے میں بھی گئے، پھر رہا بھی ہوئے. اسی میں 7 سالی کا ذکر بھی ہے. اللہ
کہ کئی سال تک قادسالی رہی. خوشحالی کا ذکر بھی ہے، اس میں گناہ اور معافی کا ذکر بھی ہے کہ بھائیوں نے گناہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف فرما دیا. اس میں فراق کا ذکر بھی ہے، وصال کا ذکر بھی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف سے فراق ہو گیا. فراق میں روتے روتے نگاہ ختم ہو گئی. اللہ نے وصال بھی کر دیا. اللہ اکبر. فرمایا اسی میں بیماری کا ذکر بھی ہے، صحت کا ذکر بھی ہے. حضرت یعقوب بیمار بھی ہوئے، تندرست بھی ہو گئے. سفر کا، حضر کا، عزت کا، قضاء و قدر کا اور صبر کا ذکر بھی ہے. الصبر مفتاح الخیر، صبر خیر کی چابی ہے. اللہ. رمضان کا مہینہ حضور پاک فرماتے ہیں یہ صبر کا مہینہ. اس لیے جو روزہ دار صبر کرتا ہے اس کے روزے کی تکمیل ہو جاتی ہے. جو بے صبری کرتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے. اے اللہ روزہ داروں کو صبر عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یا الہ العالمین روزہ داروں کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اے اللہ روزہ دار اپنی ذات کریم سے، رب کریم سے، رب رحیم سے، رب عفو سے آسانی کی دعا کر رہے ہیں. اے اللہ آسانی عطا فرما. موسم کو تبدیل فرما. موسموں کا معاملہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے. اے اللہ موسم کو تبدیل فرماتے ہوئے ٹھنڈی ہوائیں چلا، خیر کی بارش نازل فرما، باران رحمت نازل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علیہ